فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے 11ویں حصے کے ساتھ۔ مین ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے تحریف قرآن ایک باطل نظریہ، اور اس کے ساتھ تحریر ہے ایک چھوٹی سی ہیڈنگ کے ساتھ۔ ہیڈنگ ہے قرآن تحریف ناپذیر معجزہ ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پر اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ ترجمہ، یہ ایک بالادست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے لائق ستائش رب کی نازل کردہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 اور 42۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو معجزہ عنایت کرے پھر وہ معجزہ ناتمام رہ جائے، یا اس معجزے کی طرف باطل قوتوں کو اپنا ہاتھ دراز کرنے کا موقع مل جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے بیرونی دشمن فرعون اور داخلی دشمن سامری کی دست درازی کی زد میں آ جائیں؟ اور اس کے بعد نیچے سب ہیڈنگز تحریر ہے، یعنی مین ہیڈنگ ہے تحریف قرآن ایک باطل نظریہ، اور اس کی سب ہیڈنگز ہیں روایت اور نظریہ، نظریہ تجسیم، خیانت، نظریہ جبر و تحریف، وہ نظریات جن سے تحریف قرآن لازم آتی ہے، دو گواہ، آیت رجم، احادیث سبع احرف، نسخ تلاوت۔ اس کے بعد اگلا جو صفحہ یعنی پیج نمبر 150 خالی ہے، اور باقاعدہ جو ریڈنگ کا آغاز ہے وہ شروع ہوتا ہے 151 سے۔ دشمنان اسلام نے قدیم زمانے سے اپنی سازشیں اس بات پر مرکوز رکھیں کہ قرآن کو مخدوش اور متنازع بنائیں۔ بدقسمتی سے خود امت قرآن کے بعض افراد محض فرقہ وارانہ تعصب کی باعث اس پروپیگنڈے کو ہوا دینے میں دشمن کے ہمدوش ہو گئے کہ فلاں فرقہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ یہ نادان اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ اس الزام سے قرآن کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ نظریاتی مخالفین سے عناد اور جاہلانہ تعصب کی وجہ سے ان کے فہم و ادراک کی صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر ہمارے سارے علماء اپنا اجماعی موقف بیان کریں کہ ہمارے نزدیک تحریف قرآن کا نظریہ سراسر باطل، فرسودہ اور شواذ میں شامل ہے، اور ایسے شواذ کسی مسلک و مذہب میں قابل اعتنا نہیں ہوتے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ حالانکہ امانت و دیانت کا کوئی شائبہ ہوتا تو اس حد تک بہتان تراشی اور کذب و افتراء کا ارتکاب نہ کرتے اور کچھ خوف خدا کرتے۔ ہم ذیل میں اس موضوع سے متعلق کچھ بیان کرنے پر مجبور ہیں، اگرچہ بعض باتوں کا تذکرہ خود ہم پر بھی گراں گزرتا ہے، لیکن ایک موقف کو ذہن نشین کرانے کے لیے کبھی مخاطب کو خود اس کے اپنے حالات کی روشنی میں سمجھانا پڑتا ہے۔ ہم ان حضرات سے معذرت چاہتے ہیں جو اس تنگ نظری اور بددیانتی اور خیانت کے مرتکب نہیں ہیں۔ ہیڈنگ روایت اور نظریہ۔
کسی مکتب فکر کی کتب میں روایات کا موجود ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مکتب فکر ان روایات کے مطابق نظریہ قائم کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مکتب فکر کے علماء سلف نے ایک نظریہ قائم کیا ہو لیکن بعد کے علماء اس نظریے پر قائم نہ رہے ہوں۔ اس صورت سے انصاف و دیانت کا تقاضا کیا یہ ہے کہ اس مکتب فکر کو اس کے علماء سلف کے نظریے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے یا موجودہ موقف کو قبول کیا جائے۔ ہیڈنگ نظریہ تجسیم۔ اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانی ہونے کے سلسلے میں آپ درج ذیل مطالب کا مطالعہ فرمائیں اور فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اب یہاں پوائنٹ وائز تحریر ہیں، کچھ چیزیں یعنی کچھ پوائنٹس کی صورت میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اسٹار بنا کے، جس میں پہلا پوائنٹ ہے صحیح بخاری میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنا قدم جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری کی جلد 2 صفحہ 23 طبع مصرع 4472، صحیح مسلم 172 طبع لکھنؤ۔ اور تحریر ہے کہ سعودی عرب کے ایک اسکول میں استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ بیما تعرف ربک، یعنی تم اپنے رب کو کس چیز سے پہچانتے ہو؟ شاگرد بولا برجلال محروق، اس کے جلے ہوئے پاؤں سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے امام الحنابلہ ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ خدا عرش سے آسمان دنیا پر اسی طرح اترتا ہے جس طرح ہم اترتے ہیں، پھر خود زینے سے اتر کے کہا اس طرح، اور اس کا ریفرنس ہے رحلہ یا رحلتہ ابن بطوطہ نمبر 1 اور پیج نمبر 43، باب ہے اس کا بعض المشاہد والمزارات، اور بریکٹ میں ہے مکتب الشاملہ۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ خدا کی آنکھیں دکھنے لگیں تو ملائکہ نے اللہ کی عیادت کی، طوفان نے نوح پر خدا اس قدر رویا کہ آنکھیں سوج گئیں، عرش پر خدا بیٹھتا ہے تو اس کے بوجھ سے عرش چڑچڑاتا ہے، اور عرش کے چاروں طرف سے خدا کا جسم 4 انگل باہر لٹکتا ہے۔ ریفرنس ہے منہاج السنہ جلد 1 اور پیج ہے 238 طبع مصر۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ اللہ کی داڑھی اور علامت مرد و زن کے بارے میں نہ پوچھو، باقی جس عضو کے بارے میں جو چاہو پوچھو، اور یہ ریفرنس ہے الشہر ستانی الملل والنحل جلد 1 صفحہ 48 طبع بمبئی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ علماء سلف یا علماء سلف ان لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اللہ کہاں ہے اور اللہ کے لیے جگہ کا تعین نہیں کرتے۔ ریفرنس ہے الدارمی الرد علی الجہمیہ صفحہ نمبر 96۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جو شخص یہ نہیں کہتا کہ اللہ زمین میں نہیں آسمان میں ہے وہ کافر ہے۔ حوالہ اس کا ہے حوالہ سابق، وہی الدارمی الرد علی الجہمیہ۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم نے بارش کو اپنے جسم پر لینے کے لیے لباس ہٹایا تو سوال ہونے پر فرمایا کہ یہ ابھی اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے۔ حوالہ سابق ہی اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ مولانا شبلی نعمانی ان نظریات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عقائد میں جس طرح درجہ بدرجہ تغیر ہوتا جاتا ہے، اسے ہم ایک خاص مسئلے کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا درجہ، خدا جسمانی ہے، عرش پر متمکن ہے، اس کے ہاتھ منہ ہیں، خدا نے آن حضرت کے دوش پر ہاتھ رکھ دیا تو آن حضرت کو ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ دوسرا درجہ، خدا جسمانی ہے، اس کے ہاتھ منہ اور پنڈلی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ایسی نہیں جیسے ہماری ہیں۔ ریفرنس ہے علم الکلام صفحہ نمبر 15 طبع اعظم گڑھ۔ اللہ کے جسم اور جسمانی ہونے پر علماء سلف کے دلائل کا مطالعہ کرنے کے لیے درج ذیل کتب کا مطالعہ فرمائیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے مجسم ہونے پر بہت سے دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ نمبر 1،
کتاب السنہ یا سنہ، تالیف ہے امام احمد ابن حنبل امام الحنابلہ، طبع دار ابن القیم السعودیہ۔ نمبر 2 کتاب الابانہ یا آبانتہ، تالیف ہے ابو الحسن اشعری امام الاشاعرہ، طبع حیدرآباد دکن۔ نمبر 3 الرد علی الجہمیہ، تالیف ہے امام احمد ابن حنبل امام الحنابلہ، طبع دار الوعی حلب شام۔ نمبر 4 خلق افعال العباد، تالیف ہے محمد ابن اسماعیل مؤلف صحیح بخاری۔ نمبر 5 کتاب العرش والعلو، تالیف ہے الحافظ شمس الدین الذہبی امام الحدیث، مطبع فاروقی دہلی ہندوستان۔ نمبر 6 کتاب الرد علی الجہمیہ، تالیف الامام عثمان ابن سعید الدارمی، طبع بریل لیدن۔ نمبر 7 کتاب التوحید، کتاب التوحید، تالیف ہے الامام ابو بکر محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، طبع ریاض سعودیہ عرب۔ نمبر 8 اجتماع الجیوش الاسلامیہ، تالیف ابن قیم الجوزیہ، طبع مکتبہ ابن تیمیہ، قاہرہ مصر۔ نمبر 9 الشریعہ، تالیف ہے اس کی ابو بکر محمد ابن الحسین الجری الشافعی، طبع دار الاسلام ریاض سعودی عرب۔ نمبر 10 السنہ، تالیف احمد ابن محمد الخلال البغدادی، شیخ الحنابلہ، طبع دمشق شام۔ نمبر 11 مناہج الدولہ، تالیف الحکیم ابن رشد۔ ان کتابوں میں اللہ کے جسمانی ہونے پر دلائل موجود ہیں۔ ان کے مؤلفین میں سے بعض ائمہ مذاہب ہیں، بعض ائمہ الحدیث ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سی کتب اور 20 روایات موجود ہیں، اور اس کا حاشیہ ہے کہ ان کے علاوہ درج ذیل کتب بھی اللہ کے جسمانی ہونے پر دلائل سے پر ہیں، یعنی نمبر 1 ابو یعلی نقص التاویلات، 2 ابو نصر الابانہ، اس کے علاوہ 3 اصال السنہ، نمبر 4 ابو بکر عاصم السنہ، نمبر 5 طبرانی السنہ، 6 حرب السرجانی الجامع، نمبر 7 حکم بن معبد خزائی الصفات۔ ائمہ مذاہب کے اس نظریے کو بنیاد بنایا جائے اور اللہ کے جسمانی نہ ہونے پر اس مذہب کے دیگر سینکڑوں علماء کے نظریات و دلائل کو نظر انداز کیا جائے، اور بقول شبلی نعمانی عقائد میں درجہ بدرجہ رونما ہونے والے تغیر کو اعتنا میں نہ لایا جائے، اور اس مذہب کو فرقہ مجسمہ قرار دے کر اس کے عقیدہ توحید کو مخدوش قرار دیا جائے، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کہ آپ اس عمل کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ خلوص قرار دیں گے، یا آپ کہیں گے کہ اس شخص نے ہمارے مذہب کے ساتھ عناد و دشمنی کا مظاہرہ کیا؟ ان اختلافی مسائل کا گہرا مطالعہ رکھنے والے انصاف پسند ہمارے اس موقف کی حمایت کریں گے کہ قرآن کے بارے میں اس سے کہیں کم تر مواد کو بعض مکاتب فکر کے حامیوں نے ہماری امامیہ کے خلاف استعمال کیا ہے، اور عدم تحریف کے بارے میں ہمارے علماء سلف و خلف کے اجماعی موقف کو نظر انداز کیا، اور شواذ کو ہمارے خلاف دلیل بنایا۔ اگر بفرض محال امامیہ کے بارے میں یہ موقف صحیح ہے، تو اس کی زد میں خود اعتراض کنندہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ شواذ تو ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی کو اگر لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو وہ ان تمام آیات کو بیان کرتے جو مصحف عثمان سے رہ گئی ہیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کم فہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، نیز نااہل لوگوں کے ہاتھوں حکمت آ جائے گی، تو میں ان سب آیات کو بیان کر دیتا جو مصحف عثمان سے رہ گئی ہیں۔ اس کا ریفرنس ہے کبریت احمر برحاشیۃ الیواقیت والجواہر، جلد 1 صفحہ 139،
طبع مصر۔ دیوبند کے صدر المدرسین شیخ الحدیث سید انور شاہ کشمیری کی تحقیق کے مطابق بھی قرآن میں لفظی تحریف واقع ہو گئی ہے۔ بقول ان کے، میرے نزدیک تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ قرآن میں تحریف لفظی واقع ہوئی ہے، خواہ عمدن ہو یا غفلتاً یا غفلت کی بنا پر۔ ریفرنس ہے فیض الباری علی صحیح البخاری جلد 3 صفحہ 395۔ چنانچہ فیض الباری کے فاضل محشی شیخ الحدیث مولانا محمد بدر عالم استاد الحدیث دیوبند نے اپنے ذیلی حاشیہ البدر الساری میں مندرجہ بالا عبارت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے مقدمے میں شیخ الحدیث حبیب الرحمن کاندہلوی صدیقی مقدمہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں، ہاں صدیق یعنی حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ آیات جو متواتر نہ تھیں یا جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی حذف کی گئیں۔ قرآن کے بارے میں مجموعی طور پر مذاہب اشعری کے ایک گروہ کا نظریہ دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اس اسلامی فرقے کا ایسا نظریہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نظریہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جبرائیل علیہ السلام نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں کیا، اور جو چیز ہم نماز میں پڑھتے اور سینے میں قرآن کے نام سے محفوظ رکھتے ہیں ان میں سے کوئی چیز کلام اللہ نہیں ہے۔ اسی کتاب اور اس کا ریفرنس ہے ابن حزم الفصل فی الملل والنحل جلد 4 صفحہ 159 طبع مصر۔ اسی کتاب میں یہ عبارت بھی آپ پڑھیں گے، بریکٹ میں ہے، جسے ہم بخوشی نقل نہیں کر رہے، یعنی ظاہر ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے ایسی روایات کو بیان کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے کہ علی ابن حمزہ مرادی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے مذہب اشعری کے ایک پیروکار کو دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں سے قرآن کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ میں نے اسے بڑی جسارت سمجھ کر اس سے کہا، افسوس ہو تم پر، اس مصحف کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو جبکہ اس میں اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا، تباہی ہو تم پر، قسم بخدا اس میں کلام خدا نہیں بلکہ صرف سیاہ لکیریں ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اور ابو المرحی ابن رزوار مصری نے مجھے لکھا کہ مصر کے بعض ثقہ طالب علموں نے اسے بتایا کہ ایک اشعری نے اس سے بالمشافہ کہا، جو شخص یہ کہے کہ اللہ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہا ہے، اس پر 1000 لعنت ہو۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس قسم کے شواذ کی کوئی اہمیت نہیں اور اجماع امت کے خلاف شاذ و نادر اقوال قابل اعتنا نہیں ہے۔ یعنی جس طرح مذہب اشعری کے ماننے والے ایسے اقوال کو اہمیت نہیں دیتے، ہم بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہیڈنگ ہے امانت۔ جامعۃ الازہر کے جلیل القدر استاد الشیخ محمد غزالی کو ان کی امانت اور دیانتداری نے ان لوگوں کے خلاف قلم اٹھانے پر مجبور کیا جو امامیہ پر تحریف قرآن کے قائل ہونے کی جھوٹی تہمت لگا کر غیر شرعی حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بعض لوگوں پر سخت افسوس ہوتا ہے جو بلا تحقیق بات کر جاتے ہیں اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مریض اخلاق کے ساتھ اسلام کے فکری میدان میں قدم رکھتے ہیں اور اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف گستاخی کرتے ہیں۔ میں نے ایک محفل میں کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شیعوں کا ایک اور قرآن ہے جو ہمارے معروف قرآن سے مختلف ہے۔ میں نے اس سے کہا، وہ قرآن کہاں ہے؟ عالم اسلام 3 بر اعظموں پر پھیلا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور لوگوں کو صرف ایک ہی قرآن کا علم ہے جس کے آغاز و اختتام اور سورہ و آیات کی تعداد تک معلوم ہے۔ بس یہ دوسرا قرآن کہاں ہے؟ اتنے طویل عرصے سے کسی جن و انس کو اس کے کسی نسخے کا علم کیوں نہ ہو سکا؟ یہ بہتان کیوں لگایا جاتا ہے اور یہ پروپیگنڈا کس کے مفاد کے لیے کیا جاتا ہے؟ اس سے اپنے بھائیوں اور کتاب اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے جو اگر قاہرہ میں چھپتا ہے تو اسے نجف اور تہران میں بھی مقدس سمجھا جاتا ہے۔
پھر بعض لوگوں پر نیز وحی الہی پر اسے بہتان کیوں باندھے جاتے ہیں؟ ریفرنس ہے دفاع عن عقیدت و شریعہ، صفحہ نمبر 266، طبع دارالکتب الحدیثہ، مصر، 1975 عیسوی۔ شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند علامہ شمس الحق اپنی کتاب علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ وہی ہے جو سنیوں کا ہے کہ قرآن مکمل طور پر محفوظ ہے، جس میں ایک آیت کی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اس بات کی دلیل کے لیے شیعوں کی متعدد کتابوں کا حوالہ پیش کرتا ہوں، اور اس کا ریفرنس ہے علوم القرآن 134 صفحہ۔ مشہور مفسر علامہ عبدالحق حقانی اپنی معروف تفسیر فتح المنان فی تفسیر القرآن المعروف تفسیر الحقانی کے مقدمے میں لکھتے ہیں، آج تک سلف سے لے کر خلف تک کوئی محقق شیعہ بلکہ کوئی اہل اسلام بھی یہ عقیدہ کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے نہیں رکھتا۔ چنانچہ شیعہ علماء اس خیال کی برآت اپنی کتب میں بڑی شد و مت سے کرتے ہیں۔ ریفرنس تفسیر حقانی جلد 1 صفحہ 63، طبع دیوبند۔ ہیڈنگ ہے خیانت۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی اپنی معروف تصنیف اظہار الحق جلد 2 صفحہ 89 سے 90 میں عدم تحریف قرآن کے بارے میں امامیہ کا واضح موقف نقل کرتے ہیں، اور امامیہ کے علماء سلف کے اقوال سے اس موقف کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ کتاب قاہرہ، استنبول، مغرب عربی اور کراچی سے متعدد بار چھپ چکی ہے۔ ترکی، فرانسیسی، انگریزی، گجراتی اور اردو زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، مگر کسی ایڈیشن میں کوئی کمی و بیشی اور خیانت نہیں ہوئی ہے۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ سعودی عرب کا معروف ادارہ ریاست الادارات للبحوث العلمیۃ والافتاء والدعوہ والارشاد بریکٹ میں ہے ریاض کی طرف سے شائع شدہ کتاب اظہار الحق میں انتہائی علمی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 250 صفحات پر مشتمل وہ متن حذف کر دیا گیا ہے جس میں مؤلف نے ثابت کیا تھا کہ اہل تشیع عدم تحریف کے قرآن کے قائل ہیں۔ ہیڈنگ ہے نظریہ جبر اور تحریف۔ ہمارے شامی دوست سعد رستم ناقل ہیں کہ ایک روز اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے مصری اور مقامی اساتذہ شیعوں کے ایمان بالقرآن پر گفتگو کر رہے تھے اور اس بات کو مسلمہ مان رہے تھے کہ شیعہ اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بھی شک ہوا اور میں نے گھر جا کے اپنی ایرانی نژاد شیعہ بیوی سے سوال کیا، کیا شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے؟ میری بیوی کے جواب کا لب و لہجہ دیکھ کر مجھے یقین آیا شیعہ اسی قرآن پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے دن میں نے اساتذہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کی جو توجیہ کی وہ ایک یادگار لطیفہ ہے۔ انہوں نے فرمایا دراصل شیعہ علماء اپنے عوام پر اس عقیدے کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، جیسا کہ ہم عقیدہ جبر کا اپنے عوام کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ اسلامی یونیورسٹی کے اساتذہ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ نظریہ جبر پر آپ کا جبر نہیں چل سکتا اور یہ نظریہ خواص کے ساتھ بہت سے عوام تک پہنچا ہوا ہے، البتہ آپ اس کا پرچار نہیں کرتے۔ شاید اس میں آپ اپنی خفت محسوس کرتے ہوں گے۔ اگر امامیہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے تو اس پر ہمارا بھی جبر نہ چلتا اور یہ بات کسی نہ کسی طرح اپنی عوام تک پہنچ جاتی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے ضرور نمایاں ہو جاتی ہے۔ ریفرنس نہج البلاغہ کلمات اقتصار 25۔ ہیڈنگ ہے وہ نظریات جن سے تحریف قرآن لازم آتی ہے۔ امامیہ ان نظریات کو مسترد کرتے ہیں جن سے قرآن کا تحفظ مخدوش ہوتا ہے۔ نمبر 1، 2 گواہ۔ یہ بات اہل سنت کے مصادر میں مسلم سمجھی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں قرآن زید ابن ثابت انصاری کے زیر ادارت صرف 2 گواہوں کی شہادت کی بنیاد پر جمع کیا گیا، یعنی اگر 2 گواہوں کی شہادت دی کہ یہ عبارت قرآن کا حصہ ہے تو اسے قرآن میں شامل کر لیا گیا، بلکہ چند آیات تو صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی پر قرآن میں شامل کی گئی۔
یہاں درج ذیل دلچسپ نکات کا ملاحظہ ضروری ہے۔ نمبر 1، ثبوت قرآن کے لیے تواتر کی شرط ہونے پر اجماع قائم ہے۔ تواتر کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر بفرض محال 2 گواہوں کی بنیاد پر ہی قرآن ثابت ہوتا ہے تو پھر قرآن میں تحریف خود بخود لازم آ جاتی ہے، کیونکہ اہل سنت کے مصادر کے مطابق ایسی بہت سی آیات موجود ہیں جن کے قرآن ہونے پر 2 سے زائد شہادتیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود یہ آیات موجودہ قرآن میں نہیں ہیں۔ مثلا نمبر 1، آیت رجم، الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما۔ درج ذیل جلیل القدر اصحاب اس آیت کو قرآن کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر، ریفرنس صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 68، طبع مصر و صحیح مسلم سنن ابن ماجہ۔ نمبر 2، حضرت عائشہ، ریفرنس سنن ابن ماجہ صفحہ 141۔ نمبر 3، ابی بن کعب، الاتقان جلد 2 صفحہ 25۔ نمبر 4، زید ابن ثابت، الاتقان جلد 2 صفحہ نمبر 25۔ دوسری آیت مال، انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ گواہان اس کے کون ہیں؟ نمبر 1، ابی بن کعب، الدر المنصور جلد 6 صفحہ 378۔ نمبر 2، زید ابن ارقم، حوالہ سابق۔ نمبر 3، جابر ابن عبداللہ، حوالہ سابق۔ نمبر 4، بریدہ، حوالہ سابق۔ نمبر 5، ابو موسیٰ اشعری، صحیح مسلم۔ نمبر 6، ابو واقد لیثی، الاتقان۔ نمبر 7، عبداللہ ابن مسعود، محاضرات راغب۔ نمبر 3، آیت رغبت، لا ترغبوا عن آبائکم فإنہ کفران ترغبوا عن آبائکم۔ گواہان ہیں اس کے نمبر 1، حضرت عمر، ریفرنس صحیح بخاری۔ نمبر 2، عبداللہ ابن عباس، ریفرنس الاتقان۔ نمبر 3، زید بن ثابت، ریفرنس الاتقان۔ نمبر 4، آیت جہاد، ان جاہدوا کما جاہدتم اول مرہ۔ گواہان نمبر 1، حضرت عمر، الاتقان جلد 2 صفحہ 25۔ نمبر 2، عبد الرحمن ابن عوف، الاتقان جلد 2 صفحہ 25۔ 5ویں آیت ہے سورہ الخلا یا خلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نستعنک ونستغفرک وننسی علیک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اس کے علاوہ 6 سورہ الحفظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ نرجو برحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق۔ ان 2 صورتوں کے قرآن کا حصہ ہونے پر درج ذیل اصحاب کی گواہی نقل کی گئی ہے۔ نمبر 1، گواہان حضرت عمر ابن خطاب، ریفرنس در المنصور جلد 6 صفحہ 420۔ نمبر 2، حضرت علی ابن ابی طالب، مجمع الزوائد نمبر 7 صفحہ 157۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب، الاتقان جلد 2 صفحہ 66۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس، روح المعانی جلد 1 اور صفحہ 25، طبع مصر۔ نمبر 5، ابو موسیٰ اشعری۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے احادیث سبعۃ احرف۔ صحا یعنی صاد ہے، الف اور ہے، اور دیگر کتب میں متعدد احادیث میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 حروف میں نازل ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے قرآن ایک حرف یعنی طریقے سے پڑھایا، میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اضافے کی درخواست کرتا گیا یہاں تک کہ 7 حرفوں یعنی طریقوں سے پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ احادیث سبعۃ احرف، مختلف عبارات میں صحا اور غیر صحا میں عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے مروی ہے۔
ان روایات کی مختلف تعویلات بھی کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور و معروف توجیہ یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کو قریب المعانی الفاظ میں بدلا جا سکتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن کے معجزانہ حیت ترکیبی کا حلیہ تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی تحریف ہے۔ مثلا اس بات کی تصریح کی گئی، نمبر 1، انی نذرت للرحمن صوما میں صومن کی جگہ صمتا پڑھنا جائز ہے۔ اس کا ریفرنس ہے تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 340 طبع دکن۔ نمبر 2، کلما اضاء لہم مشوا فیہ میں مشوا کی جگہ سعوا یا مروا پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کا ریفرنس ہے الاتقان جلد 1 47 صفحہ۔ نمبر 3، ابو ہریرہ کے نزدیک علیما حکیمہ کی جگہ غفور الرحیمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا ریفرنس بھی حوالہ سابق ہے یعنی الاتقان۔ نمبر 4، او یکون لک بیت من زخرف میں زخرف کی جگہ ذہب پڑھنا درست ہے، اس کا ریفرنس بھی حوالہ سابق ہے۔ نمبر 5، ابن مسعود کے نزدیک الاحن کی جگہ الصوف پڑھا جا سکتا ہے، الاحن الف لام عین ہے نون کی جگہ الف لام صاد واو فے، اور اس کا ریفرنس ہے تفسیر طبری جلد 1 صفحہ 18۔ نمبر 6، ان کانت الا صیحۃ واحدہ کی جگہ الا زقیۃ واحدہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کا ریفرنس ہے تعویل لمشکلات القرآن صفحہ 19 طبع مصر۔ نمبر 7، ابو ہریرہ کے نزدیک جاءت سکرۃ الموت بالحق کی جگہ جاءت سکرۃ الحق بالموت پڑھنا بھی درست ہے، اور ریفرنس ہے تفسیر طبری جلد 1 صفحہ 18۔ نمبر 8، ابو درداء کی روایت ہے کہ طعام العصیم کی جگہ طعام الفاجر پڑھا جا سکتا ہے، حوالہ سابق جلد 25 یعنی تفسیر الطبری اور صفحہ نمبر 131۔ اس نظریے کو قبول کرنے کی صورت میں 2 باتیں ناگزیر ہوتی ہیں، نمبر 1 تحریف کا وقوع، نمبر 2 تحریف کا جواز۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن 7 حرفوں یعنی طریقوں پہ نازل ہوا، اور اس وقت ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے وہ ایک حرف پر مشتمل ہے، تو باقی 6 حرفوں والا قرآن کہاں ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا جائز ہے تو اس کا لازمہ تو یہ ہوا کہ تحریف جائز ہے۔ اسی وجہ سے امامیہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے حق تو خود رسول اللہ کو بھی نہیں تھا، ایسا کرنے کا حق تو خود رسول اللہ کو بھی نہیں تھا۔ ارشاد ہے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، یعنی کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15۔ تحریف قرآن کے بارے میں اگر امامیہ مصادر میں کوئی روایت موجود ہو تو بھی امامیہ ان روایت پر مبنی کوئی نظریہ قائم نہیں کرتے، بلکہ ان کی توجیہ و تعویل کرتے ہیں۔ اگر تعویل ممکن نہ ہو تو کتاب خدا کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں مسترد کرتے ہیں، لیکن اہل سنت حضرات اپنے مصادر میں موجود تحریف کی روایات کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ان روایات پر مبنی نسخ تلاوت کا نظریہ قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ان روایات کی بنا پر بعض آیات کو قرآن کا حصہ تسلیم کرنے کے بعد نسخ تلاوت کے نظریے کے ذریعے اس کی قرآنیت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جبکہ نسخ تلاوت ثابت نہیں۔ نمبر 3، نسخ تلاوت۔ اہل سنت کے مصادر میں آیا ہے کہ قرآن کے بہت سی آیات زمانہ رسول میں قرآن کا حصہ تھیں، انہ کان قرآن علی عہد رسول اللہ، مثلا آیہ رجم، آیہ رضاعت، آیہ رغبت کے قرآن کا حصہ ہونے کے بارے میں صحیحین میں روایت موجود ہے۔ طبرانی نے موثق سند سے حضرت عمر سے روایت کی ہے کہ قرآن 10,27,000 حروف پر مشتمل ہے۔
جبکہ موجودہ قرآن اس مقدار کا 1/3 بھی نہیں ہے۔ وہ اس قسم کی بہت سی روایات کو مسترد کرنے کی بجائے موجودہ قرآن میں غیر موجودہ چیزوں کو قرآن کا حصہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ صحائف ستہ میں مذکور ہونے کی وجہ سے وہ انہیں قبول کرنے پر مجبور ہیں، لیکن صحا کا بھرم رکھنے کے لیے نظریہ قائم کرتے ہیں کہ ان آیات کو نسخ تلاوت کے ذریعے قرآن سے حذف کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ شیخ الحدیث حبیب الرحمن کاندہلوی مقدمہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ آیات جو متواتر نہ تھیں اور جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی حذف کر دی گئیں۔ نسخ تلاوت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اپنی صحائف ستہ میں موجود روایات کی بنا پر انہوں نے بہت سی عبارات کو قرآن کا حصہ تسلیم کر لیا، پھر ان سے ہاتھ اٹھانے کے لیے نسخ تلاوت کا جواز پیش کیا۔ اس بارے میں دوسروں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان سے اس نسخ تلاوت کا مدرک اور ماخذ طلب کریں۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی مدرک یا سند موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نسخ رسول کریم کے زمانے میں ہوا ہوتا تو اسے ثابت کرنے کے لیے تواتر کی ضرورت ہے، بلکہ بعض ائمہ فقہ جیسے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو خبر متواتر سے بھی نسخ قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ بعض فقہا خبر متواتر سے نسخ قرآن کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے وقوع پذیر ہونے کے قائل نہیں، اور خبر واحد کے ذریعے نسخ قرآن کا تو کوئی قائل نہیں ہے۔ لہٰذا نسخ تلاوت پر صحابہ میں موجود روایات کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ نسخ تلاوت کی صحت صحا کی روایت کی صحت پر موقوف ہے، جبکہ صحا کی روایت کی صحت نسخ تلاوت کی صحت پر موقوف ہے۔ لہٰذا نسخ تلاوت کی صحت خود نسخ تلاوت کی صحت پر موقوف ہے، جسے علمی زبان میں دور مسرح کہتے ہیں، یعنی میم صاد رے اور ح اور را پہ تشدید ہے کہتے ہیں، جس کا بتلان بد یہی ہے۔ اگر یہ نسخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا ہے تو یہ صریحاً تحریف ہے۔ اس سے واضح طور پہ یہ لازم آتا ہے کہ جو لوگ نسخ تلاوت کے قائل ہیں وہ تحریف کے بھی قائل ہیں، یعنی ان کے اس نظریے سے خواہ وہ نہ بھی چاہیں تحریف لازم آئے گی۔ اس لیے بعض معاصر غیر امامیہ علماء بھی نسخ تلاوت کو مسترد کر دیتے ہیں، اور اس کا ریفرنس ہے صبحی صالح علوم القرآن، صاد بے ح چھوٹی یہ صبحی صالح۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم الحمدللہ پیج 162 تک کی ریڈنگ مکمل کر چکے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔